کسی چھوٹے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا بتاؤ ہم کون ہیں، تو وہ چھوٹا سا بچہ وہ یہی بتائے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ چھوٹے سے پوچھو، بڑے سے پوچھو، بوڑھے سے پوچھو، لیکن اس سے آگے والا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ جس آدمی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اللہ نے بنیاد رکھی ہے اسلام کی 5 چیزوں۔ سب سے پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، اور 5واں رکن ہے اسلام کا حج۔ اب ہم مسلمان ہیں، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ میں مسلمان ہوں کلمہ پڑھنے کے بعد، کیا میں اس کلمے کے اوپر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں؟ تو کلمہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارے بیماری دینے والا، ہمیں شفا دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوسرا محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، یہ چیزیں آنے کے بعد میرا حلیہ، میرا کپڑے، میرے اخلاق، میرے معاملات وہ مجھے ظاہر ہونے چاہیے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، جو ان کا کردار ہے، وہ میرے اندر واضح ہونا چاہیے، تب ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ہم مسلمان ہیں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا میری زندگی، کیا میرا اخلاق، کیا میرا کردار میرے نبی جیسا ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، کیا میں نماز کی پابندی کر رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، مسلمان کے اوپر یہ نماز فرض ہے۔ آج دیکھو بازاروں کے اندر بازار بھرے ہوئے ہیں، اذان ہوتی ہے، مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ کیا میں نماز کی پابندی کر رہا ہوں؟ کیا میں اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کیا رمضان کے تقدس کو میں باقی رکھتا ہوں، یا مسلمان ہونے کے باوجود میں رمضان المبارک کے تقدس کو بھلا دیتا ہوں؟ وہ ایک کافر تھا جس نے رمضان کے تقدس کو دیکھتے ہوئے اپنے بچے کو تھپڑ مارا، اللہ نے اسے بخش دیا تھا، اللہ نے اسے توفیق دے دی مسلمان ہونے کی، اس کو بخش دیا تھا۔ آج مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمانوں کے بازار ہونے کے باوجود، روزوں کی ہم وہ رمضان کا وہ تقدس باقی رکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں زمین دی ہے، کیا میں اپنے اس زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں یا نہیں نکال رہا ہوں؟ آج ہر آدمی مال کو کھینچنے کی طرف ہے، میرے پاس زیادہ مال آ جائے۔ میرے بھائی، مال زیادتی کی نہیں، مال حلال کا ہو، خواہ تھوڑا ہی ہو۔ اس لیے جب بھی آپ کے گھر کے اندر کوئی فصل آئے، ذمہ دار ہو، سب سے پہلے غریبوں کو حصہ دو، غریبوں کا حق دو، یتیموں کا حق دو۔ خدا کی قسم اللہ آپ کے اس زمین کے اندر، اس پیداوار کے اندر وہ برکت ڈالے گا، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اور جو صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے پیسے کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر حج کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ، کیا میں ان کے اوپر پورا اتر رہا ہوں؟
اگر میں اس کے اوپر پورا اتر رہا ہوں تو میں یہ کہلانے کا حقدار ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر میں اس کے اوپر ان 5 چیزوں کے اوپر کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر میں ان کے اوپر پورا نہیں اتر رہا ہوں، میرے مسلمان ہونے کے اندر شک۔ خدا را اپنی آخرت برباد مت کرے، اس نبی کے طریقے پر چلو کہ جو صحابہ اکرام چل کر دکھلا گئے کہ ایسے چلنا چاہیے۔ میرے محبوب جب آئے تھے جہالت کا زمانہ تھا، ہر آدمی جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا۔ میرے محبوب کے طریقوں کو انہوں نے اپنایا، ان کے اخلاق کو اپنایا، ان کے کردار کو اپنا کر وہ جنت کے سرٹیفکیٹ لے کر جائے، جنت کے حقدار بن۔ آج کون سی سہولت نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہر سہولت ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، ہم وہ مسلمان نہ رہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تار کے کنویں میں۔ خدا را اپنی آخر برباد مت کرے۔ قرآن پاک پڑھو، اسلام کو پڑھو، میرے محبوب کی سیرت کو پڑھو، دیکھو ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں میرے محبوب کی سیرت کیا کہتی ہے، میرے محبوب کے اخلاق کیا ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار